حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ کرم اللہ وجہہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں، اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، مجھے آشوب چشم کا عارضہ بھی ہے اور ٹانگیں بھی پتلی ہیں، تاہم آپ کا دست و بازو بنوں گا۔ یہ تاریخی الفاظ کس شخصیت کے ہیں؟ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا۔ جواب درست ہے صاحب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا چاہی تھی کہ وحی نازل ہو گئی اور ان کی قربانی راہ حق میں قبول ہو گئی۔ اس جگہ کا نام بتائیے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ منا کے مقام پہ۔ منا کے مقام پر جواب درست ہے۔ مدینہ منورہ اور بدر، یہ جہاں جنگ بدر ہوئی تھی جو مشہور جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ جو ہے، مدینہ منورہ اور بدر کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ سر 80 میل۔ پکی بات۔ بتائیے کس صورت میں بالغ مرد اور بالغ عورت پر نماز فرض نہیں ہے؟ یہ وہ انسان جو لونیٹک، انسین یا ان ساؤنڈ مائنڈ سے کہا جاتا ہے، پاگل پن کی حالت میں ہو، مجنون دیوانہ ہو، اس پہ۔ اگر کسی کا دماغی توازن درست نہ ہو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں نماز میں، آپ کو اس کے مطلب کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ پاگل کو کیا پتہ کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کوئی ادھر کی بات پڑھ رہا ہے، ادھر کی بات پڑھ رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نمازی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے۔ جواب درست ہے جی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا دعا مانگتے رہے؟ یہ دعا یہ تھی جی کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہمارا یہ عمل قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ پارہ دوئم البقرہ اور 127 نمبر آیت ہے جی۔ غلطی ہوگی جی۔ اس تالاب کا نام بتائیے جس میں 6 برس کی عمر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیراکی اور شناوری کی خوب مشق کی۔ یثرب کے مقام پہ بنو عدی کا تالاب تھا، جہاں بنو عدی کا تالاب۔ جواب درست ہے جی۔ عراق کا وہ علاقہ جہاں سے دریائے دجلہ و فرات مل کر بہتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ یہ کربلا تھی۔ شط العرب، یہ جہاں یہ دونوں دریا مل کر بہتے ہیں، اور یہ کوئی 120 میل لمبائی ہے۔ شط العرب اس کو کہا جاتا ہے جی۔ دوسری غلطی آپ نے کی ہے جی۔ حضرت امام حسین کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کسی نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا؟ جی، نواسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ جواب درست ہے آپ کا۔ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے برس بعد حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا، وہ جس میں انہیں کہا گیا کہ کشتی بناؤ؟ یہ
तकरीबन 2242 साल थे। ये जवाब तो आपका दुरुस्त हुआ, लेकिन मुझे अफसोस है कि 2 गलतियां आपने की हैं। ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों ने जो मोटरसाइकिल भेज रखा है वो नहीं सर, मुझे कोई अफसोस नहीं है, इस वजह से कि मुझे इतनी खुशी है कि मैं फाइनल तक पहुंची थी। और ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों का ये मोटरसाइकिल, और आप फाइनल में पहुंची थी। आप 2 सवालों से आगे नहीं जा सकी। ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की तरफ से इसमें 5,000 रुपया है और फूल हैं। आपको मुबारक हो। हजीफा अनवर साहब ब्राइटो पेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ज़रा तशरीफ लाएं और अपने हाथ से ज़िया साहब को, आइए ज़िया साहब यहाँ। हजीफा साहब के लिए फूल। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपके सामने फाइनल भी खेला गया और ये अजीब फाइनल है कि हारने वाला कह रहा है कि मैं खुश हूँ,